السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے گھر میں مل بیٹھنے کی توفیق دی۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم سب کا بیٹھنا اپنے ہاں قبول کرے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس جہاں میں بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ بھیجا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر بندہ جو دنیا میں آیا ہے تو وہ اپنے گلے میں ایک ہار لے کے آیا ہے، اور وہ ہار اس کا اعمال نامہ ہے۔ میں آپ جو بھی کرتے ہیں وہ کام ابھی ہوتا نہیں، لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر اچھا کام ہے تب تو فوراً لکھا جاتا ہے، اور اگر غلط کام ہے تو دائیں سائیڈ والا فرشتہ کہتا ہے کہ ابھی رہنے دو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے پھر لکھنا۔ اور جب انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر فرشتہ اس گناہ والے کام کو لکھ لیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا اعمال نامہ ہم نے اس کے ساتھ اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم اس کو نکالیں گے قیامت کے دن، کتاباً، ایک کتاب کی طرح ہوگا، یلقاہ منشورا، وہ انسان کو نظر آئے گا کھلا ہوا، یعنی وہ جو رجسٹر ہے اسے کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور انسان کے سامنے وہ کھلی کتاب آئے گی، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک، خود پڑھو اپنا اعمال نامہ۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تو خود اپنا حساب لے لے، خود اپنے نمبر جمع کر لے کہ تو کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ آج ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا ہمارا جمع ہو رہا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا لکھوا رہے ہیں، اور یہ قرآن کا اور اللہ کریم کا کتنا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جو بھی تم کرو گے صحیح اور غلط سب لکھا جائے گا۔ ایک نقل مل گئی ہمیں، اور پھر وہ ہمیں ہی دوبارہ ہمارے ہی ہاتھ میں دیا جائے گا۔ انسان کا کام اس نے خود دیکھنا ہو تو وہ اتنا ہی اچھا کرے گا، سارے لوگوں کے سامنے اس کا کام نظر آ رہا ہو، اور سب سے پہلے انسان خود دیکھے تو انسان اس کو بہت اچھا کر کے کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے رجسٹر کو اللہ قیامت کے دن کھولیں گے
اور ساری دنیا بھی دیکھے گی اور ہم بھی دیکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، آج کسی نے اس دنیا میں سیدھا راستہ اپنا لیا تو اس کا اپنا بھلا ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ پابندی کرتے تھے، اگر ہم لڑکے ہیں تو پردے سے نکلیں، نماز پکی پڑھیں، رمضان کے روزوں کا خیال، اچھی عادتوں کا خیال کہ بچوں کو جھوٹ کی عادت نہ ہو، بچے غیبتوں والی محفلوں میں نہ بیٹھے، بچے جھوٹ نہ بولے، ہر چیز کا وہ خیال رکھتے تھے۔ اور ہم اس چیز کو بہت ظلم سمجھتے تھے کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، قدم قدم پہ نوک ٹوک، قدم قدم پہ پکڑ، اس چیز سے بچہ بہت زیادہ پریشان ہوتا تھا۔ لیکن یہ نفع کس کا تھا؟ یہتدی لنفسی، اس کا اپنا فائدہ تھا۔ اگر بچپن کی بار بار کی نوک ٹوک اور بار بار کا جو والدین کا اصرار تھا، ماں باپ کا خیال رکھنا تھا، اس کا اچھا اثر پڑا کہ بڑے ہو کر جب رجسٹر بنا، جب کاپی تیار ہو گئی، جب فرشتے آ گئے لکھنے کے لیے، تو اس وقت کیا ہوا کہ سب ٹھیک ٹھیک لکھ رہے تھے، چونکہ پہلے سے اچھی تیاری کرواتے رہے ماں باپ، بڑے، استاد، اس وقت برا لگتا رہا۔ آج سب ٹھیک ٹھیک لکھوایا جا رہا ہے، بالکل سیدھے راہ پر ہیں۔ لیکن بچپن سے ہی ماں باپ نے کہا کہ بس جی، ماں یہ بات کہتی ہیں کہ میں کیا کروں، گھر سنبھالوں، بچوں کو دیکھوں، آئے گئے کو دیکھوں، میں کیا کروں۔ ایک ہوتا ہے ماؤں کا ایک بہانہ ہی کہہ لیں، بعض گھروں میں واقعتاً اس قدر مصروفیت ہوتی ہے کہ مائیں بہت مصروف ہوتی ہیں۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، بے فکری کی زندگی خود بھی گزار لی، کیا ہے، مر جائیں گے، ساری دنیا مرتی ہے، ہم بھی مر جائیں گے، کیا ہے، سب کے بچے پل رہے ہیں، ہمارے بھی پلتے رہیں گے، بڑے ہو جائیں گے، کوئی فکر نہیں کی۔ جیسے ایک جانور کا بچہ پلتا ہے، ایک انسان کا بچہ پلتا رہا، اگر اسے سیدھی راہ نظر نہ آئی، وہ سیدھے راستے پر نہ چلا، تو یہ بھی اس کا اپنا ہی نقصان ہے، یہ بھی اس کے اوپر اس کا وبال ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر بچوں نے جب وہ بالغ ہوئے، انہوں نے فکر نہ کی اپنی، اور وہ ایسی ہی اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہے، اللہ رب العزت نے جتنی بھی ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان میں سے ایک بھی ادا نہ کی، ماں باپ بھی بے فکر رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، ہر ایک اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ اور فرماتے ہیں اللہ پاک وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو نہیں پکڑتے یہاں تک کہ نبی نہ بھیج لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء آدم علیہ السلام سے بھیجنے شروع کیے، وہ پہلے نبی تھے، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام، اور کل کائنات کے آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب جب آپ علیہ السلام آ گئے تو آپ کا پیغام آپ علیہ السلام کی امت نے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ایک بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ تم میں سے ایک امت ایسی ہو جو اچھی باتوں کی تلقین کرے اور بری باتوں سے روکے۔ یہ ڈیوٹی ہماری ہو گئی، ہم سارے اس ڈیوٹی کو ادا کرنے والے ہو گئے۔ تو عزیز بہنوں اور بچیوں، ہم میں سے کسی کو جب کوئی بات پتہ چل گئی تو پھر اس پر عمل ہم نے نہ کیا تو اللہ پھر سزا دے گا اور دے رہا ہے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں حاکم ٹھیک نہیں، فلاں حاکم ٹھیک نہیں۔ جب سے ہم
ہمیں یاد ہے کہ فلاں فلاں بادشاہ بنے، جس چیز کو کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں ان کا کیا رول رہا ہے، وطن کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے، مذہب اسلام کے حوالے سے۔ عوام انتہائی پریشان رہی اور اب بھی ہے، اور اسلام تو نہ ہونے کے برابر اس کے قوانین لاگو کیے گئے، بلکہ جو جو چیزیں قرآن میں منع ہیں وہ ساری ایسے ایسے حاکم آئے، انہوں نے وہ کرنا چاہا جو قرآن میں منع ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے آنے کے بعد ہی عذاب دیتے، پہلے نہیں دیتے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور ہمارے نبی تو آخری نبی علیہ السلام ہے، اور آپ تو پیغام دے گئے ہیں۔ اب جو جو پیغام مجھے آپ کو ملے، اگر ہم اس پر عمل نہ کریں، ہم دوسروں کو نہ بتائیں، تو پھر ہماری سزا شروع ہو جاتی ہے، اور سزائیں مل رہی ہیں۔ وہ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ سارے لوگوں نے، جو پچھلے وزیر تھے، جو ابھی شور شرابہ وطن میں کر رہے ہیں، سب لوگوں کا کتنا ان پر اعتماد تھا، کتنا بھروسہ تھا، کتنی دنیا خوش تھی کہ یہ بندہ آئے گا اور زیر و زبر کر دے گا، سب خوشحالی آ جائے گی، نیا وطن بن جائے گا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے مدینہ کا یہاں پر انعقاد ہو جائے گا، اور یہ مدینہ جیسا یہاں پر سارا انتظام ہوگا۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ ہر دن پہلے دن سے زیادہ پریشان کن تھا، اور لوگوں نے ایک وقت ایسا بھی دیکھا کہ غربت کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے لوگوں نے خودکشی کرنی شروع کر دی، پھر اپنے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، حالات یہاں تک پہنچے۔ ایسا کیوں ہوا کہ جس پر بھی امید لگائی وہاں سے صفر ملا، اور آج دیکھیں کہ پھر لوگ واپس لوٹ کے آئے کہ چلو پرانے شاید انہیں تھوڑا سا عقل سمجھ آ گئی ہوگی، اور انہیں پھر سے چنا، اور انہیں پھر اقتدار اور حکومت پہ لایا، تو پہلے سے زیادہ برے حالات ہو گئے، پہلے سے زیادہ خراب حالات ہو گئے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایک وقت تھا کہ چلو لوگ کچھ بھی نہیں ہے، سالن نہیں بنا سکتے تو وہ دہی لے آئیں گے، اس سے کچھ کھانا کھا لیں گے، چلو اور چیزیں نہیں بنا سکتے، روٹی کھا لیں گے، اپنے بچوں کو روٹی بنا کر وہ کسی چیز سے کھلا دیں گے۔ لیکن آٹا کس قدر مہنگا ہو گیا ہے، ہر چیز کس قدر مہنگی ہو گئی ہے۔ آج میں اور آپ یہ مہنگائی کو کتنا روتے ہیں کہ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، لینے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گرمی کتنی شدت کی ہے، پنکھوں کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، لیکن جب بل دینے کا وقت آتا ہے تو بل کتنا زیادہ آتا ہے۔ پھر ہم نے سردیاں گزاری، ابھی ہم تقریباً گرمیوں کے درمیان میں ہیں، اب بھی گیس نہیں ہے، اور گرمیوں میں پہلے گیس کے بل تھوڑے کم آتے تھے، لیکن اس بار گیس زیادہ بند ہونے کی وجہ سے کس قدر بل آ رہے ہیں، گیس بھی نہ ملا اور بل بھی کس قدر ہے۔ اور باہر جیسے ہماری گاڑیاں ہیں، اور گاڑیوں میں ڈالے جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کس قدر مہنگی ہو گئی ہیں۔ ایک بندہ اگر گاڑی چلا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پٹرول پورا کرے گا، یا اپنے بچوں کو کھلائے گا، یا وہ اپنے مکان کا کرایہ دے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ کہاں جائے گا؟ یہ ساری چیزیں میرے آپ کے سامنے ہیں، اور گرمی کی شدت اور بیماریوں کا زور اور تکلیفیں اس قدر، یہ سب ہمیں ذہن میں آتی ہیں۔ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، یہ کدھر سے آ رہا ہے، یہ تکلیفیں اس قدر زیادہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم کبھی بھی سزا نہیں دیتے نبیوں کے آنے سے پہلے، نبی آ جاتے ہیں تو پھر سزا ملتی ہے، ان کا پیغام مل جاتا ہے تو سزا ملتی ہے۔ میری بہنوں، اگر کوئی بھی ہمیں دعوت دینے والا نہ ہو، ہمیں کوئی بھی بیان کر کے قرآن و حدیث کے روح سے بتانے والا نہ بھی ہو، دن میں 5 بار میرے آپ کے محلوں میں اللہ کے کروڑوں فضل کے ساتھ
اللہ کے لاکھوں شکر کے ساتھ اللہ ہمارے مسلمانوں کو، وطن عزیز کے قائدین کو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اتنی جزائیں دے کہ جتنی اللہ کے پاس ہیں، کہ جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ نے ہمیں ایک ایسا وطن دیا کہ جس میں ہم دن میں 5 بار وہ صدا سنتے ہیں، جس میں ایک پوری دعوت دی جاتی ہے۔ سب سے پہلی دعوت کئی بار آپ کو بتایا ہے کہ ایک وقت تھا کہ اس زمین پر اللہ کو کوئی بھی پہچاننے والا نہیں تھا۔ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو 5 وقت اللہ کے گھر میں بلانے کے لیے جس دعوت کے ذریعے کو ذریعہ بنایا گیا، اس دعوت کا پہلا سبق ہے اللہ اکبر۔ لوگوں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کوئی مورتی، کوئی آگ، کوئی سورج، کوئی پانی، کوئی ہاتھ سے بنائی گئی چیز بڑی نہیں ہے، کوئی فرشتہ بڑا نہیں، کوئی نبی ولی بڑا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر سب لوگوں کو دوسری دعوت دی گئی کہ لوگوں تم بول کر کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ ہی اکیلا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور نہیں۔ اتنا زیادہ 4 بار پہلے اللہ اکبر، اے دنیا کے لوگوں اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 بار یہ کہا گیا۔ کیوں بار بار تلقین کی گئی؟ کیونکہ جس وقت کلمہ اسلام آیا، جس وقت ہمارا مذہب اسلام وجود میں آیا، اس وقت اس زمین پر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا۔ سارے لوگ اللہ کو بھولے ہوئے تھے، کوئی بھی اللہ کو پہچانتا نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے دن میں 5 بار چلنے والی صدا کے شروع میں، بلکہ اس پوری صدا کو، اس پوری اذان کو، اس پورے اعلان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی بڑائی سے بھرا ہے، سبحان اللہ۔ میری بہنوں، کوئی بھی اور دعوت مجھے آپ کو نہ ملے، یہی دعوت کافی ہے۔ یہی سبق ہے میرے اور آپ کے پورے مذہب کا، جو اذان کے اندر سبق دیا جاتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ ہی اکیلا ہے، پھر ہم یہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ دنیا والوں کا یہ طور طریقہ رہا ہے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اللہ کی طرف بلانے والا آیا تو محبت میں اس قدر آگے چلے گئے کہ اس کو بھی خدا بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آذان کے اندر بتایا کہ جو میرا آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول ہے اور وہ میرا بندہ ہے۔ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اونچا درجہ جس مخلوق کا ہے وہ ہے انسان۔ انسانوں میں سب سے اونچا درجہ میرے آپ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت اسی کے اندر لوگوں کو بتا رہے ہیں، اسی صدا اور اسی دعوت کے اندر، کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ۔ لوگوں آؤ نماز کی طرف، نماز کی طرف آؤ۔ میری بہنوں، نماز اتنی خوبصورت چیز ہے۔ میں نے کئی بار آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایسے ہیں جیسے اولاد کے لیے والد ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت تو ایسے ہیں نا جیسے اولاد کے لیے ماں۔ وہ مثال بھی دی جاتی ہے نا کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایسے ہیں جیسے اولاد کے لیے والد ہوتے ہیں، اور والد کی چاہت ہوتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے چلے۔ کہتے ہیں نا دنیا میں ایک رشتہ ایسا ہے کہ وہ اپنے سے اونچا مقام اپنے رشتے کا دیکھ لے تو خوش ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہمارے بچے پیچھے رہ گئے، ہمارے بہن بھائیوں کے بچے آگے نکل گئے تو ہم اپنی جگہ کڑتے رہتے ہیں، کیوں آگے نکل گئے؟ پھر ہم تعویذ اور گنڈوں کا سہارا لیتے ہیں، لوگوں سے باتیں کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے یہ بچے، ہمارے اپنے ہی بچوں کو ہم بدنام کرتے ہیں تاکہ میرے بچے اگر آگے نہیں بڑھ سکے تو کسی اور کے بچے بھی نہ آگے بڑھیں۔
لیکن دنیا میں ایک واحد رشتہ ایسا ہے جو اپنے سے بڑا ہوا اور اونچا مقام دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، اور وہ والد کا مقام ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جتنا اونچائی پر دیکھتا ہے اتنا ہی زیادہ یہ رشتہ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے لیے والد کی طرح ہیں۔ آپ علیہ السلام اس قدر اپنی امت کو چاہتے اور اس قدر پیار کرتے ہیں۔ آپ جب معراج شریف پر گئے تو آپ نے اتنا اونچا اپنا مقام دیکھا کہ میں اللہ کے پاس آیا، اور میں ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر میں نے اللہ رب العزت سے ملاقات کی ہے۔ تو وہاں دل کے اندر خیال آیا کہ میری امت جب میرے اس مقام کو سوچے گی ان کے دل کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوگی کہ کاش ہم بھی وہاں تک پہنچتے۔ اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر ایک گفٹ دیا، ایک تحفہ دیا جسے نماز کہا جاتا ہے۔ تو نماز کے بارے میں آتا ہے الصلاۃ معراج المؤمن، یہ جو نماز ہے یہ ہر مومن کی معراج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ جا کر اونچا جو درجہ ملا ہے، اونچا مقام ملا ہے، آپ کے صدقے سے آپ کی امت کو اللہ رب العزت نے اس فرش پر، اس زمین پر ایک ایسی دولت عطا کی ہے کہ اگر اس کو یہ امت اپنائے گی تو اسے بھی معراج والا مقام ملے گا، وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے گی۔ سبحان اللہ۔ معراج پہ کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے اللہ پاک سے ملاقات کی، تو امت زمین پر اگر نماز پڑھے گی تو اس کی بھی ملاقات اللہ سے ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں نا کہ جب نماز شروع کرو تو ایسے نماز پڑھو جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ ملے تو پھر یہ کیفیت پیدا کرو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو پھر نماز بہت پیاری ہوگی۔ میری بہنوں، نماز اتنی پیاری اور اتنی اونچی دولت ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی نماز کے صدقے سے کام بنائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمے کی دعوت دی تو دوسرے نمبر پہ نماز تھی، اور یہ نہیں کہا کہ اب کیا ہے کہ نماز تو کسی مسجد میں ہم نے پڑھنی ہے اور حرم کو تو تالا لگا ہوا ہے، اب ہم کیسے پڑھیں؟ جب کھلے گا تو تب صحیح نا؟ نہیں، آپ نے پھر ایک صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو مسجد بنا لیا، مدرسہ بنا لیا، اور آپ نے وہاں نمازیں پڑھنی شروع کروائیں۔ میری بہنوں، ان نمازوں کی یہ برکت ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو پھر وہ سب کو لے کر بیت اللہ شریف میں گئے، اور پھر نمازیں بیت اللہ میں پڑھی گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف میں پڑھی گئی نمازوں کی برکت سے مدینہ طیبہ جیسی ریاست عطا کی، پھر کتنی مسجدیں مدینہ میں بنی، پھر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، پھر مکہ میں کتنی مسجدیں بنی۔ میری بہنوں، نمازوں نے اصل کامیابی دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری کوشش جو ہے نا وہ ہمیں کامیاب کروا سکتی ہے۔ میری بہنوں، میری آپ کی کوشش ہمیں ناکام کروا سکتی ہے، پر نماز ہمیں کامیاب کروا سکتی ہے، جس کو ہم بالکل بھولے ہوئے ہیں، جس کو ہم نے بالکل چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت دن میں 5 بار کہتے ہیں لوگوں نماز کی طرف آؤ۔ کتنی بڑی دعوت ہے، لوگوں نماز کی طرف آؤ۔ تو آپ دیکھیں، میں اور آپ ایک بار اپنے بچے کو بلائیں، 2 بار بلائیں، تیسری بار کیا کرتے ہیں؟ لے کر ہاتھ میں اسٹک اور پہنچ جاتے ہیں سر پہ کہ کب سے بلا رہے کیوں نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے کتنے بڑے حوصلے ہیں کہ دن میں 5 بار ہمیں آواز دلواتے ہیں، اور کتنے لوگ جاتے ہیں۔ ظہر کی نماز تو بہت سخت گرمی ہے، سونے میں گزر جاتی ہے۔ عصر کی نماز سستی ہوئی ہے، چائے شائے پینے میں گزر جاتی ہے۔ مغرب کی نماز ذرا ٹھنڈک ہوگی ہے، بازار کا چکر لگا لے، اور عشاء تو اسی میں تھکن میں ہی گزر جاتی ہے نا، اور فجر تو آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ جس قوم کی نمازوں کا یہ حال ہو جائے میری بہنوں، وہاں پھر صرف عذاب ہی آ سکتا ہے۔ وہاں بادشاہ جو اتنا شوق سے عوام کے لیے آ کر کرسی پر بیٹھتا ہے اور پھر دشمنی پہ اتر آتا ہے، پھر یہ ہے کہ ان کے اپنے بینک بیلنس اس قدر بڑھتے ہیں کہ گنتے گنتے عدالتوں کے دن ختم ہو جاتے ہیں، اس قدر ان کا بینک بیلنس بنتا ہے، اور غریبوں کے سارے تھیلے خالی ہو جاتے ہیں۔ غریبوں کے بارے میں ان کی سوچ ابھرتی نہیں، کیوں نہیں؟ غریب کے بارے میں وہ سوچتے کیونکہ غریب سے
اور امیر سب سے اللہ ناراض ہو چکے ہیں نا، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کو سزا نہیں دیتے یہاں تک کہ رسول بھیج دیں۔ اب رسولوں نے تو آنا نہیں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور آپ اپنا کام اپنی امت کو دے کے گئے ہیں، تو امت کے جو لوگ اپنی ڈیوٹی کو نبھاتے ہیں اور اس پیغام کو دیتے ہیں، اور عوام جب سن لیتی ہے اور عمل نہیں کرتی، تو پھر سزا کی یہ صورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے ایسے ہوتا تھا، تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ تیز دھوپ ہوتی تھی، اور میری کئی جاننے والی ایسی ہیں، اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے، میں ان کو اکٹھے میسج بھیج دیتی تھی بھی آج بہت گرمی ہے، آج تو آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے، ہم مدرسے میں بھی کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے رحمتوں کی بارش کرے۔ آپ یقین کریں بچے ہمارے یہاں پڑھتے، ابھی گھروں میں پہنچتے نہیں تھے، بارش ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی اتنی لاج رکھتے، اور آج کتنے دن ہو گئے یہ بچے اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم اس قدر پڑھ رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ شدت کی پھر گرمی۔ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت جب ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ بارشیں روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش روکتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بارش کب سے رکی ہوئی ہے کہ وہ نل اور وہ جو کنویں تھے جو کبھی بھی پانی جن میں کم بھی نہیں ہوا تھا، وہ سوکھ گئے۔ پانی کی کس قدر قلت ہے۔ ہماری کسی جاننے والی بتا رہی تھی کہ 2 ہفتے پہلے ٹینکر والے کو کہنا پڑتا ہے جب جا کے پانی آتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہی عذاب کی صورتیں ہیں۔ ہر وہ پانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے انمول دیا جس کے کوئی مول ہی نہیں ہے، اللہ کی زمین نے ہمارے لیے یہ خزانے کھولے ہوئے تھے، پر آج ہم پانی کی بوند بوند کو سہک رہے ہیں کیونکہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ اللہ ناراض ہے ہم سے، کیونکہ دن میں 5 بار یہ جو آواز دی جا رہی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے کام زیادہ بڑے ہیں۔ زور کی نماز، اس وقت بچے آتے ہیں، کھانا بھی تو تیار کرنا ہے۔ وہی ہم جو ادھر ادھر محفلیں لگا کر بیٹھتے ہیں، یا تھوڑی دیر موبائل لے کر بیٹھ گیا کچھ دیکھ لیا، وہی اس کو چھوڑے نا، بچوں کے آنے سے پہلے کھانا تیار کر کے رکھ دے، اور جو ہی بچے آئیں بچوں کو بھی پتہ ہو کہ بس ہم نے اپنے بیگ رکھنے ہیں اور پھر نماز پڑھنی ہے، اور پھر ہم نے اپنے جسم کو غذا دینی ہے۔ نہیں، شور شرابہ، ایک طوفان آتا ہے گھر میں، اور بچے کھانا کھا رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں گھر میں کہ کھانے کے علاوہ بھی کوئی کام ہے، اور نہ والدہ کو پتہ ہے نہ بچوں کو پتہ ہے۔ میری بہنوں، تو دن میں 5 بار رب کریم ہمیں اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا، اور ہم کہتے ہیں کام سب سے بڑے ہیں۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ کس کی بات سچی ہوگی، میری اور آپ کی؟ جو بڑا ہے اس نے تو سدا رہنا ہے، یہ سدا تو حضرت آدم سے چلی آتی ہے، اور اللہ تو قائم دائم ہے، اور انکار کرنے والے لوگ ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے، آنے والے بھی چلے جائیں گے۔ اس لیے میری بہنوں، اللہ رب العزت یہ جو دن میں صدا ہمیں لگا کر بلاتے، یہ ایک بہت بڑی دعوت ہے۔ کوئی بھی اور بتانے والا نہ ہو تو ہم اگر اذان کو دھیان سے سن لیں اور اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ لیں تو ہمارے لیے یہی دعوت کافی ہے، اور اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو رب کا وعدہ ہے کہ پھر ہماری سزا پکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں نا، بنی اسرائیل قرآن کریم کے اندر سب سے مشہور قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دینی شروع کی تو اتنی نعمتیں انہیں دی کہ انہیں کھانا بنانے کی بھی جو ہے نا ان سے لے لیا کہ نہیں بس آرام کرو، آپ نے کھانا نہیں بنانا، ہماری جنت سے پکا پکایا کھانا آئے گا۔ پانی دور سے بھر کے لانے کی ضرورت نہیں، پتھر کے اندر سے 12 چشمے نکل رہے ہیں، اور کسی گھر کو تو بنانے کی ضرورت نہیں، گھر بنیں گے صفائیاں کرنی پڑیں گی، دھیان رکھنا پڑے گا۔ آپ کے اوپر ایسا بادل آئے گا جو سردیوں میں گرمی برسائے گا، اور جو گرمی کے اندر ٹھنڈک برسائے گا، سبحان اللہ۔ اور پھر لباس کا یہ عالم تھا ان لوگوں کا کہ بچہ پیدا ہوتا کرتا اس نے پہنا ہوتا، جوجو بڑا ہوتا کرتا بڑا ہوتا رہتا، کپڑے بڑے ہوتے رہتے، ایک ہوا چلتی صاف ستھرا اس کا لباس ہو جاتا۔ کتنی نعمتیں اللہ نے دی، لیکن ان لوگوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے 1 نہیں 2 نہیں 40 سال ان لوگوں کو ایک جگہ قید کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کسی ہم آبادی میں جائیں،
کسی آبادی میں اتریں، وہاں جا کر کوئی ہم کاشت کریں، کوئی ہم اپنے لیے کھیتی باڑی کریں، کوئی اپنے لیے کھانا مہیا کرے. لیکن کیا تھا، صبح چلتے تھے اور شام ہو جاتی تھی، تھک ہار کر لیٹتے تھے. تو پھر جب آنکھ کھلتی تو جس جگہ سے چلے تھے اسی جگہ پر کھڑے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین تک کو اس طرح سمیٹ دیا. میری بہنوں، رب جب دینے پہ آتا ہے نعمتیں تو ایسے لامحدود دیتا ہے، لیکن اگر ناشکری انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح پکڑ لیتا ہے. تو اس لیے ہم ساروں کو چاہیے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور سب سے بڑا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو دولت اسلام عطا کیا. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، مجھے کسی بچی نے میسج بھیجا، اس میں کوئی ہندوؤں کا یا اللہ جانے سکھوں کا کوئی بہت مشہور بندہ مر گیا. اب کیا ہے کہ اس کی ساری مال و دولت کے بارے میں بھی اس میں بتایا گیا کہ وہ اتنا مالدار بندہ، اس کے اتنے مکان، اس کا اتنا زبردست اسٹیٹس. انجام کیا ہے، اسے جلایا گیا، اس کی خاک کو اڑایا گیا، اور پھر اس کی تصویر لگا کر لوگ سجدہ کر رہے ہیں. اتنا بڑا انسان. اور میرے آپ کے مذہب اسلام کے اندر ایک فقیر بندہ جو جس کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ کھائے، وہ کسی کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، اسے کوئی 1 روپیہ ملتا ہے، اس سے وہ روٹی کھاتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے، الحمدللہ. اور جب وہ مرتا ہے پورے اعزاز کے ساتھ، اسے پوری عزت کے ساتھ، اسے اتنے سارے بندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اسے کتنی عزت سے خزانے کی طرح زمین کے اندر دفن کرتے ہیں، اور پھر جو گزرتا ہے اس کی قبر کے پاس سے دعا کر کر کے گزرتا ہے. میری بہنوں، یہ کیا کم اللہ کا احسان ہے کہ جو اس نے ہمارے امیر کو بھی، ہمارے فقیر کو بھی اتنی بڑی دولت دے دی. اگر میں اور آپ اپنے ذاتی مکان والے نہیں تو کیا ہوا، میرے آپ کے گھر میں خوشحالی نہیں تو کیا ہوا، ہمارے مردوں کے اگر اچھی نوکریاں نہیں یا اچھا رزق روزی نہیں تو کیا ہوا، خاندان ہمارے محلے میں ہمارا اسٹیٹس نہیں تو کیا ہوا. میرے آپ کے پاس تو وہ دولت ہے جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے دولت اسلام. یہ ہے مذہب اسلام جو میرے آپ کے پاس ہے. میری بہنوں، اللہ کی نعمتوں کا ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے استغفار کرنی چاہیے. اللہ رب العزت نے خود قرآن کے اندر فرمایا کہ جو قومیں استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں اللہ ان کے حالات ٹھیک کر دیتا ہے. یہ مت میں اور آپ سوچیں کہ وہ جائے گا نیا آئے گا تو اچھے حالات ہوں گے. کبھی حالات بدلنے والے نہیں ہیں. میں بدلوں گی تو حالات اچھے ہوں گے. آج میری زبان سے اللہ سے توبہ طائب میری زبان ہونا شروع ہو جائے گی، اللہ مجھے بھی معاف کر، کل کو بھی معاف کر، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو معاف کر. تو آپ دیکھیے گا اللہ رب العزت میرے آپ کے لیے فیصلے بدل دیں گے، میرے آپ کے وطن کے لیے، بلکہ پوری دنیا میں جہاں امت مسلمہ بس رہی ہے اللہ سب کی تقدیریں بدل دیں گی. کوئی ایک بندہ ہی بولنے والا شروع ہو جائے. آج جو ہم رزق روزی کھا رہے ہیں، آج جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں، اللہ کے نیک بندے دنیا میں ایسے ہیں جو سب کے لیے دعا کر رہے ہیں. ان سب میں ہم سب کو شامل ہونا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا قبول کرے. دعا کے لیے حاضر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ جتنا کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے چھپے علانیہ گناہ معاف فرما. اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما. اے ارحم الراحمین اللہ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ ہماری بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ حضور علیہ السلام کی پوری امت میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین اللہ جتنے اس امت میں پریشان ہیں
سب کی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے پاس تو بہت پہنچ چکے ہیں یا اللہ غیر مذہب والے، اے اللہ سب کو مذہب اسلام کی محبت الفت عطا فرما۔ اے اللہ مذہب اسلام کو جو لوگ بدنام کرنے کے لیے تیار ہیں یا اللہ ان کی شر سے اس مذہب کو بچا۔ اے ارحم الراحمین اللہ ان کی زبان کی، ان کی سوچ اور ہاتھ کی شر سے پوری امت کے مسلمانوں کو بچا۔ یا ارحم الراحمین اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ رحمتوں بھری بارش نصیب فرما۔ اے اللہ اس محفل میں کتنی ایسی بہنیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ جن سے تو بہت راضی ہے یا اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کے صدقے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری روکھی سوکھی زمینوں کو یا اللہ اپنی رحمتوں بھاری بارش عطا فرما۔ یا اللہ ہماری سوکھی ہوئی نہروں اور دریاؤں اور یا اللہ کنووں اور ندی نالوں کو یا اللہ اپنی رحمتوں بھری بارش سے بھر دے۔ اے اللہ اپنی رحمتوں بھری بارش ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ السلام کی پوری امت جو دنیا سے چلی گئی انہیں بھی جو آج موجود ہیں جو آئندہ آئیں گے سب کو معاف فرما۔ اے اللہ سب پر رحم فرما۔ اے اللہ سب کو بخش دے، سب کی مدد فرما۔ اے اللہ سب کو فتح عطا فرما۔ اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو ان 70 میں شامل فرما۔ حضور علیہ السلام کی پوری امت کو ان 70 میں شامل فرما جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ یہاں جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ وہ ان کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں یا اللہ سب کی تمناؤں کو پورا فرما، سب کی دلی حاجتوں کو پورا فرما، جن کے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ ہماری ایک بہن ہماری ایک بچی ان کے بیٹے کے یا اللہ روزگار رکا ہوا ہے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اسے رزق حلال اور اعلیٰ یا اللہ اچھی نوکری نصیب کرنا۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی ہمارے بچے یا اللہ بے روزگار ہیں یا اللہ ان کے رزق حلال والی ذرائع عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر یا اللہ محبت الفت عطا فرما، اس کی برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ کھلی رزق روزی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی کھلی نعمتیں نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو یا اللہ اپنے فضل سے قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کی سچی شفاعت نصیب فرما۔ آپ کی محبت اپنی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اتفاق اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ حضور علیہ السلام نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارا پورا ان میں حصہ عطا فرما، جتنی شرور سے پناہ مانگی ہمیں بچا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔